وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قصیر الصدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ضروری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ ہے. ہمارے ساتھ ضرور آپ جڑے رہیں گے ناظرین انشاءاللہ، کیونکہ آج گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب انتہائی ادب سے چلتے ہیں اور ذکر پاک کرتے ہیں اس ہستی کا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشہ ہیں، جو بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، جو سید الساجدین ہیں، جو زین العابدین ہیں، جو سلسلہ اطرت و ائمہ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں، جو سیرت و کردار میں عکس امام علی مقام ہیں. یعنی یوں کہیے کہ صبر جن کی دستار ہے، علم و عمل جن کا امامہ ہے، شجاعت و بہادری جن کی شناخت ہے، استقامت جن کا عصا ہے، سخاوت جن کا حوالہ ہے، سجدے جن کا تعارف ہے، راتوں کا قیام جن کی پہچان ہے، روزے جن کا شوق ہے، معاف کرنا جن کا وصف ہے، اور قربانی جن کی شان ہے، جو دین کی آن ہے اور سلسلہ ائمہ اہل بیت کی انتہائی اونچی شان ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، جن کی سیرت و کردار اور یوں کہیے کہ جن کے اطوار مسلمانوں کے لیے رہبر و رہنما ہیں. بچپن ہی تھا ناظرین کہ دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کو دیکھا. کچھ عرصہ گزرا تو تایا جان حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا. پھر وہ وقت آیا کہ مدینے والوں پر مدینے کی زمین کو تنگ کیا گیا تو اب مدینہ طیبہ سے کربلا تک اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے. ایک نہیں ناظرین، ایک نہیں بلکہ کئی ایک کربلائیں اپنے وجود پاک پہ آپ نے جھیلی. یعنی ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ بیمار کربلا کی حیات طیبہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں ثابت قدمی اور رجوع اللہ کا کیسا عظیم ترین استعارہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے پورے گھرانے کو ان کے اصحاب کے ساتھ ذبح کیا گیا. ظلم و بربریت کی بدترین مثال قائم کر کے ان کے مبارک جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. کوفے کے بازاروں سے لے کر دمشق کے درباروں میں گھرانہ اہل بیت کی پاک مستورات کے ساتھ کن کن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا جس کو بیان کرنا ناظرین بیان سے باہر ہے. مگر پھر بھی آپ علیہ السلام کی سیرت و کردار کی رفعت و بلندی دیکھیے کہ آپ نہ صرف استقامت کا عظیم ترین پہاڑ بن کے کھڑے رہے بلکہ تسلیم و رضا کی اعلیٰ ترین منازل پر بھی فائز رہے. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہمت و استقامت کا وہ عظیم ترین مینارہ ہیں جن کی ہمت و استقامت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی مثال بھی انتہائی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے. چاروں طرف سے ناظرین ظلم و جبر کی تند و تیز آندھیوں نے آپ کو گھیرے رکھا
لیکن اس کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نور نظر جرت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشن اور اپنے کاز پر مکمل طور پہ ڈٹے رہے اور صدائے کلمت الحق کو بلند کرتے رہے اور عزم و استقلال کا وہ منظر پیش کرتے رہے ناظرین، وہ منظر پیش کرتے رہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان کے عزم و حوصلے کو تکتی رہیں۔ آپ کی عادات کریمہ میں صلہ رحمی، سخاوت اور پوشیدہ صدقہ کرنا شامل تھا۔ بے انتہا متقی اور خوف خدا کے حامل تھے، اپنے رب کے حضور حاضری سے پہلے لرزاں رہتے تھے، یعنی نرم دلی اور حلم ایسا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر تھے کہ جو ظلم کرتا اس سے صرف درگزر نہ فرماتے تھے بلکہ اسے معاف کر کے اسے عطا بھی کیا کرتے تھے، اس پر احسان بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک ہستی نہ صرف عالم اسلام کا ایک قیمتی سرمایہ ہے بلکہ ناظرین مجھے کہنے دیجئے کہ ہم گناہ گاروں کے لیے واسطہ شفاعت بھی ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد ظلم و استبداد کے نشے میں چور یزید نے عصر جاہلیت کے انسانیت سوز رسم و رواج اثر نو اسلامی معاشرے میں رواج دینے پر کمر باندھ لی۔ یزید کے اس استبدادی دور میں حسینی انقلاب کے پاسبان سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ذمہ داریاں شیب ابی طالب میں محصور توحید پرستوں کی سختیوں، مجھے کہنے دیجئے جملہ، بدر و احد کے مارکوں میں نبرد آزما، محمدی پروانوں کی تنہائیوں اور جانفشانیوں اور میدان کربلا میں پیش کی جانے والی تمام عظیم قربانیوں کے مراحل سے کم حیثیت کی حامل نہ تھی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ کہتی ہے کہ جگر گوشہ امام علی مقام نے اس حق کو حق ادا کر دیا، اس حق کا حق ادا کر دیا جو حق ادا کرنے کا حق تھا۔ ناظرین آغاز کرتے ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب، جب کل بھی ظاہر امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، ما فوق العقل ہستی ہیں جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ شخصی مقام و مرتبہ تو ہم کیا بیان کریں گے، لیکن آغاز کیجیے صاحب، حصہ ڈالتے ہیں ان کی بارگاہ میں اور خاندانی فضیلت میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہی باتیں اپنے الفاظ کو رفت دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا انٹرو دیا ہے، بڑی جامعیت کے ساتھ، جزاک اللہ۔ اور یہ جو حضرات اہل بیت ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، ان کی تو شان یہ ہے کہ جتنی بھی ان پر ہم گفتگو کریں اور جتنے دن بھی بات چیت کریں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عظمت انسانی کو ماپنے کے جو مروج پیمانے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کے آباء و اجداد کیسے ہیں، اس کے اپنے والدین کیسے ہیں جن کے آغوش میں اس نے تربیت پائی، اس کے بہن بھائی، چچا، ماموں، خالائیں وہ کیسی ہیں۔ اگلے مرحلے پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت میں خود ذاتی طور پر کیا محاسن، اوصاف اور کمالات ہیں، علم و فضل میں اس کا کیا مرتبہ ہے، زہد و تقوی کیسا ہے، اور اخلاق و کردار کیسا ہے۔ ایک پہلو جو کسی بھی بڑے آدمی کی عظمت کو ماپنے کے لیے اور اس کا اندازہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں رائج ہے اور بہت اہم پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اس شخص نے، اس کے افکار نے، اس کے نظریات نے اور اس کے طرز زندگی نے اس کے مابعد کیا اثرات مرتب کیے۔ تو یہ جو ساری پہلو ہیں ان میں ہمیں حضرت امام زین العابدین بہت نمایاں شخصیت نظر آتے ہیں۔ وہ ایک نور کی کہکشاں ہے، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو والدین کریمین ہیں، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس خاندان کے بارے میں جس کے گل سرسبد ہیں حضرت امام زین العابدین کہ یہ بہترین خاندان، پوری دنیا میں سے عرب، عرب میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی آل پاک۔ سبحان۔ آپ کا ایک عجیب و غریب امتیاز یہ بھی ہے، عام طور پر ہم ائمہ اہل بیت یا اپنے اکابر کو ان کے خاص نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ بالکل کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں عالم اسلام نے اتنی محبت کی کہ ان کا اصل نام بہت زیادہ معروف نہیں ہے، لقب سے پہچان کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کے لیے آرائش اور زیبائش، اللہ خود اس ایک لفظ میں آپ کی پوری زندگی موجود ہے، پوری جامعیت ہے، پوری جامعیت ہے۔ اب دیکھیے حضرت امیر المؤمنین علی کی گود کا اگر لمس ملا ہے، اللہ اس کا کیا جواب کہنا، سبحان اللہ۔ دنیا جہان کی ساری نعمتیں ایک طرف، وہ ایک طرف، اللہ
اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا پوتا ہونا. اللہ. اچھا یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ ایک بلیور کے طور پر, صاحب ایمان کے طور پر یہ نسبتیں افضل ہیں. ہمارا جو عقیدہ اور جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہے جب کہ فضیلت تیری قربت کے سبب سے اللہ سب سے ہے وہ افضل جو تیرے سب سے قریب ہے. سبحان اللہ. تو جو دودمان مصطفی کے قریب ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ایسے ہی. اور جو اس کا جزو ہے اس کی عظمت اور رفت اور محبت تو ہمارا جزو ایمان ہے. قطع کلام کی معذرت, ہم تو ان کنکریوں کا بھی احترام کرتے ہیں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم تو ان ذروں کا بھی احترام کرتے ہیں جو قدم مصطفیٰ کو بوسہ دیتے تھے. لا ریب ایمان کا تقاضا ہی ہے. تو حضرت علی, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت زینب, بہن سکینہ, یعنی کمال ہے جی. جس طرف بھی دیکھیں سچ یہ ہے کہ یہ تمام ہستیاں مجسم انوار ہیں. اس کے بعد جس کو مدینۃ العلم کا دروازہ قرار دیا گیا اس گھرانے سے علمی فیض پایا. حضرت امام حسن کے اگر آپ شاگرد ہیں, حضرت امام حسین کے شاگرد ہیں, تو ان کے علم اور فضل میں کیا کلام ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے جو زہد و عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے اس پر آگے بات ہوگی. یعنی سچ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف, کمالات اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنی اکملیت کے ساتھ اس ذات جمیل میں کیسے جمع کر. میں ایک اگر صرف پہلے حوالے کے لیے بلا تمثیل عرض کروں, ویسے تمثیل بنتی ہے لیکن بلا تمثیل عرض کروں کہ آج اگر مثال کے طور پہ کسی بھی نوجوان سے پوچھا جائے جس کے والد کسی منصب پہ بیٹھے ہوں, بڑے تفاخر سے کہتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں جو یہ ہیں. ذرا سوچئے وہ کیا کیف و سرور ہے جب امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرمائیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور والا آپ یہ بھی چشم تصور سے دیکھیے کہ میدان محشر ہے اور وہاں ان تمام حضرات کا ان تمام نسبتوں کے ساتھ تعارف کروایا جا رہا ہے جہاں کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا. یہ لوگ براہ راست پرچم مغفرت میں اور سایہ شفاعت میں ہوں گے, اور ان سے محبت رکھنے والے ہم جیسے بھی گناہگار بھی ان کے ذیل میں اس سائے میں رہیں گے انشاءاللہ. اچھا کمال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پروفیسر صاحب ابھی دیکھیے کہ محبت کو محبت تک نہ رکھا, ان کے لیے پیمانہ کچھ اور بنایا کہ محبت کو مودت میں پہلے ڈھالو, اس سانچے میں ڈھلو گے تب جا کے ایمان مکمل ہوگا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے عجیب و غریب نکتہ فرمایا ہے بہت ہی اہم ہے اور قابل قدر ہے. ان حضرات پر درود ہم نہ بھیجیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. یعنی ایمان مطلب ہم کہنے کو وہ جو ارکان اسلام ہیں مروج وہ موجود ہیں اور ہم ان کو ایک ہیڈنگ سب ہیڈنگ کے طور پر لے لیتے ہیں. جب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح میں جاتے ہیں تو اہل بیت سے مودت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. اور وہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اس میں اطاعت بھی ہے, اس میں ان کے منشور اور نسب العین سے وابستگی بھی ہے. ٹھیک, ایسا نہیں ہے کہ محض آپ محبت کریں اور یہ سمجھیں کہ جو ان کا منشور زندگی تھا اس سے ہم لا تعلق ہیں. نقوش پاکی پیروی کرنا, پا کے پیچھے پیچھے چلنا, اور پک اینڈ چوز نہیں ہے. نہیں اس میں تو کوئی ایسا پک اینڈ چوز نہیں ہے. یہاں پہ یہ بڑی اہم بات ہے, ایمانیات میں ایسا نہیں ہوتا. واہ واہ کیا اچھی بات ہے. ایمان کا تقاضا یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے پیر صاحب یہاں پہ, اور اس نقطے پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن اب میں صرف ویژولائز کر رہا ہوں, ظاہر ویژولائز ہی کر سکتا ہوں اور گناہ گار ہوں, لیکن سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو, اور دیکھنے والے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا وہ کون سا عظیم الشان مرحلہ ہوگا جس مرحلے سے امام زین العابدین علیہ السلام کو گزارا گیا ہوگا. اور طلب علم میں خاص طور پہ آپ کی ہستی کے اندر جو تواضع, جو جھکاؤ, جو انکساری, جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا نظر آتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ باب مدینۃ العلم کا جو صدقہ آپ کو مقام علم کی صورت میں عطا کیا, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی خوبصورت انٹرو اور اس کے بعد صاحب کی گفتگو بہت ہی ماشاءاللہ. ابتدا ہی آج کے پروگرام کی بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ. میں نے کہا نہیں ٹاپ آف دا لائن پینل ہے ماشاءاللہ. جی, ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس گھرانے کی عظمت پہ بہت سی باتیں آپ ماشاءاللہ ہو چکی. ایک اینگل سے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ باپ کی عظیم شان کو دیکھیں اور چچا جان کی عظیم شان کو دیکھیں کہ نام مبارک بذریعہ وہی آ رہے ہیں. اللہ. حسن اور حسین کا مادہ اشتقاق حسنہ, بہترین انجام والے.
یعنی ان کی زندگی میں ان سے کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی مولا کے خلاف ہو. اللہ. بہترین انجام تبھی ہوگا نا. اللہ. باپ کی عظیم شان یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ شہادت کی خبر آتی. اللہ. جو آج کی موصوف ہستی ہے ان کی عظمت اور ان کی شان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ جابر، اللہ میرے اس چھوٹے بیٹے حسین کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، لیکن وہ زین العابدین کے لقب سے معروف ہوگا. اللہ. اور قیامت کے دن منادی ہوگی کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے تو میرا وہ بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اللہ. یعنی اچھا اس میں اب ذرا دیکھیں، اس پہ خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ زین العابدین کا معنی کیا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ان کی زندگی کا مبارک کام کیا ہوگا. گویا جسے ہم انتہائی سادہ لفظوں میں ان ہستیوں کی عظمت ورا الورا ہے. سادہ اور عام فہم لفظوں میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں شخصیت مادر زاد ولی ہے، تو ان کو تو اللہ نے سید العابدین اور زین العابدین بنا کے بھیجا. اللہ. یعنی ان کی آمد سے پہلے اس بات کی بشارت آ چکی ہے کہ یہ زین العابدین اور سید العابدین ہے. قطع کلام کی معذرت ایک سوال اگر اجازت دیں تو میں فلوٹ کر دوں آپ ہی گفتگو سے. آپ نے بڑا خوبصورت ایک ربط جو قائم کیا محشر کے حوالے سے، تو ایک لمحے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا. یعنی محشر کا میدان ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے اس میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، اس میں جو ہے ائمہ اہل بیت بھی شامل ہیں، اہل بیت اطہار کا گھرانہ بھی شامل ہے، اولیاء کرام، مطلب آپ یو نیم اٹ کی جتنی متقی اور پرہیزگار ہستیاں شامل ہیں. مطلب جب پکارا جائے گا تو زین العابدین صرف آپ ہی کھڑے ہوں گے، یہ مقام اور مرتبہ آپ کا ہوگا. اور میں اللہ یہاں چونکہ بات بہت اہم ہے میں تھوڑا سا ایک ریفرنس شامل کر دوں کہ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں محدثین نے طبقہ اولا میں، راویان حدیث کے طبقہ اولا میں جنہیں شمار کیا گیا، اور اسے بیان حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کر رہے ہیں، یعنی جن پہ مسلمانوں کے تمام مسالک جن کو بہت سبحان. ٹھیک. اچھا اب یہ بات یہاں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ عام طور پر جو میرے سوال سے بھی ریلیونٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ عبادت عام طور پر آدمی میں ایک یہ بسا اوقات اگر اس میں تکبر کا عنصر بھی آ جاتا ہے کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ یہ عبادت ریا سے پاک ہوگی، یعنی مقبول بارگاہ تبھی ہوگی نا کہ ریا سے پاک ہوگی. تواضع، علم، انکساری جو ہے یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت بات کی. 2 سال علم حصول علم کی شان ہے کہ جسے اس دنیا میں آتے ہی باب مدینۃ العلم کی آغوش میسر آئے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جن مصائب و شدائد سے گزرنا پڑا اس میں جو حلم ہے، حلم، تحمل، برداشت، 10 سال حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آپ فیض صحبت میں رہے ہیں شہادت حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد. ذرا نصیب دیکھیے اور بخت دیکھیے کہ 10 سال ایک جوانان جنت کی سردار کی تربیت و آغوش اور 10 سال دوسرے سردار جوانان اہل الجنہ جو ہے بھائی، دونوں بھائیوں کی 10 سال معیت جو ہے وہ نصیب رہی ہے. 2 سال باب مدینۃ العلم کی آغوش، 10 سال ایک. اب وہ جو حلم کی جو شان ہے وہ فیض ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، وہ تحمل، وہ برداشت ادھر سے آ رہی ہے. اور پھر 10 سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں گزارے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ جب حدیث مبارک روایت کرتے ہیں تو اپنے دادا جان، بابا جان حضرت ام مکرم حضرت امام حسن اور اس کے علاوہ جلیل القدر صحابہ سے ابھی جو ہے حضرت امہات المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ سے بھی آپ روایت حدیث کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے، آپ کا ایک قول مبارک اس وقت میرے سامنے ہے کہ خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جن کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے انشاءاللہ، اور یقیناً ہم تو انہی کو تلاش کر رہے ہوں گے بروز محشر. اور کمال یہ کہ زہد و تقوی اور خوف خدا کا یہ عالم ہے
کہ ہم اپنے اوپر سوال اٹھائیں کہ ہم اتنے غلیظ اور گندے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور وہ اس مقام و مرتبے میں ہونے کے باوجود بھی زہد و تقوی اور خوف خدا کے اس اعلیٰ معیار میں. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب، سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی بلند تر شخصیت ہے کہ زہد، تقوی، اگر آپ اس کو محسوس صورت میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں امام زین العابدین کی شخصیت میں نظر آتا ہے. یعنی جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، آپ کا نام ہی اس چیز کی دلالت ہے کہ آپ عبادات کے اور قرب الہی کے اور اللہ کی اطاعت کے کس بلند تر درجے پہ فائز تھے. دیکھیں، حضرت سید علی حجویر نے لکھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو تقدس ازلی کی حامل ہیں. امام زین العابدین زین عباد اور شمع اوتاد ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ بلند تر مقام ہے آپ کا کہ آنے والی ساری نسلوں میں جو اہل روحانیت ہیں، اہل طریقت ہیں، جو زہد و ورع کے راستے کے مسافر ہیں، ان سب کے لیے نمونہ کمال امام زین العابدین ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی میں زہد کی کیا اہمیت ہے، زہد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زہد ترک دنیا ہے، اور جب زہد معراج پہ پہنچتا ہے تو پھر تقوی کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا. اور جب تقوی معراج پہ پہنچتا ہے تو پھر یقین کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جب یقین معراج پہ پہنچتا ہے تو یہ تسلیم و رضا کی ابتدا بنتا ہے. اللہ. اب دیکھیں، تسلیم و رضا جیسے ہی آپ اس لفظ کو کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد آپ کے سامنے سوائے کربلا کے کچھ نہیں آتا. ایسے ہی ایسے ہی آپ کے تربیت یافتگان صحابہ اور اس دور کو چھوڑ دیں تو تسلیم و رضا اور کربلا یہ عین یک دیگر بن کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل. اور امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ تسلیم و رضا تک پہنچنے کا پہلا سٹیپ زہد ہے. اللہ. بچپن میں آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے بابا جان نے آپ سے پوچھا، بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا، ابا جان بہت اچھا حال ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ سے اس طبقے میں شامل ہونے کی دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے، میں اس طبقے میں شامل رہوں جن کا راستہ تسلیم و رضا کا راستہ ہے، جو قضاء و قدر پہ راضی رہے، قضاء و قدر پہ راضی، تسلیم و رضا کے راستے پہ چلے. اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے تو وہ جواب دیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. اللہ. جب ان کو منجنیق میں بٹھایا گیا تو جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں، صرف اللہ سے ہے. اللہ. صرف اللہ سے. اللہ. تو بچپن جن کا ایسے تربیت سے اٹھا ہو تو ان کا کیا عالم ہوگا تسلیم و رضا کا اور زہد کا اور تقوی کا اور ورع کا اور خوف خدا کا. آپ دیکھیں کہ خوف خدا کا یہ عالم عبادات کی اتنی کثرت کہ آپ زندگی بھر روزانہ 1000 رکعت اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی رضا کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں. اللہ. یہ کہہ دینا آسان ہے، بہت مشکل ہے. جملہ ادا کر دینا آسان ہے. معمولات دیکھیں، انسان بیمار ہوتا ہے اور زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے، اور جنید صاحب جب تک یہ سب کچھ آپ کی فطرت میں نہ ہو، آپ کی طبیعت میں نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح. جب تک آپ کا مزاج اور آپ کا خمیر اس چیز سے نہ اٹھایا گیا ہو، آپ اس طرح کے معمولات کو انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ پھر خلق خدا کا درد آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پشت مبارک پہ نشان دیکھے گئے. ایسے ہی کہ یہ کس طرح اور کتنے گہرانے تھے مدینہ پاک کے جن کی پرورش آپ فرما رہے تھے. آپ دیکھیے ایک بات اور خاص طور پہ اگر پہلے سٹیپ پہ ہم بات کریں کہ وضو کرتے ہوئے آپ کی جو کیفیات وضو سے شروع آپ دیکھیں خوف خدا کا اثر جو تھا جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرتے اس وقت سے شروع ہو جاتا. اللہ. آپ کے چہرہ انور سے کی رنگت سے اندازہ ہوتا کہ آپ کے سامنے کیا عظیم بارگاہ ہے اور کتنا استحضار ہے آپ کا. قرآن مجید میں نا وما قدر اللہ کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے تھی، انہوں نے پہچانی جنہیں پتہ تھا اللہ ہے کون. اچھا، مجھے تو یہاں ایک اور بات سمجھ آتی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ میں ذرا شرح صدر فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے جیسا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے چہرے کا زرد رنگ جو ہے زرد کیوں ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، تمہیں کیا معلوم میں کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. دیکھیں جی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو مولا کائنات نے جو جملہ فرمایا نا کہ جب تم اللہ سے کلام کرنا چاہو تو نماز ادا کرو، اس کی عملی تفسیر اگر کوئی نظر آتے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نظر آتے ہیں کہ ان کو اس پتہ ہے کہ بارگاہ کی عظمت اتنی. آپ نے فرمایا کہ قیام، اب دیکھیں کتنی بشارتیں موجود ہیں، کتنا قرب موجود ہے، کیا نسبت ہے اجداد کی. پھر بھی فرما رہے ہیں میدان محشر میں فیصلہ وہی ہوگا جو مشیت خداوند ہوگی. اللہ. یعنی کبریائی خداوند قدوس کی کبریائی کا کیا نقش ہے، سبحان اللہ. ان کے قلب پر، ان کی روح پر، ان کے شعور پر ذات خداوند کی عظمت کا کیا نقش ہے کہ یہ جب اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو پھر ساری نسبتیں بھول گئے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی ظاہر عبادت کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن میں اس جبلت کی، اس انسٹنکٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے آپ ذوق کہتے ہیں. اس ذوق کی جو پرورش ہے جس خانوادے میں ہوئی ہے اس پہ ذرا سا بات کیجئے کہ وہ ذوق عبادت کیا ہے. پھر اس ذوق عبادت میں جو گریہ ازاری کی ایک منزل پہ آپ کو پہنچایا
کہ وہ منزل آپ کو خوف آخرت میں ایسے مبتلا رکھتی تھی کہ سوائے آنسوؤں کے دوسرا کچھ نظر نہیں آتا. بتائیے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کی بات ضرور مکمل کروں گا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اکا دکا باتیں مجھے ذرا پہلے کرنی ہیں. ضرور ضرور. بہت خوبصورت حضرت نے بیان فرمایا آپ کے علم کے حوالے سے. صوفیاء کرام جو تعبیر بتاتے ہیں ہمیں قرآن کریم کی تفسیر، تعویل، توضیح اور جو احادیث مبارک کی، وہ مجھے تو بہت ہی پسند آتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عبادت کامل ہی نہیں ہوتی علم کے بغیر. کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں. تو جو زین العابدین ہے وہ ایک طرح سے زین العالمین بھی ہے. اللہ. اور جو سید الساجدین ہے اس کو پتہ ہے کہ اس سجدے کا کیا مقصد ہے اور یہ سجدہ کیا پیغام ہے، وہ بھی سید العالمین بھی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ علم اور عمل، حضرت سید حجویری نے اس پر بہت خوبصورت بحث کی ہے کہ علم اور عمل اگر اپنے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو دونوں ناقص ہیں. اللہ. محض علم ہے اور اس پر عمل نہیں ہے اور عبادت نہیں ہے تو بھی بیکار ہے، اور اس کے الٹ بھی. دوسرا آپ نے جو بہت اچھی بات کی کہ ہم عشق کے مدعی ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اگر عشق کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم عاشقوں میں سے ہیں اور ذرا ہم عمل میں ناقص ہیں، تو اس پہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا مرزا غالب کا. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. طبیعت ادھر نہیں آتی. معلوم تو ہے سارا کہ یہ وہ رستہ ہے جن کی پیروی پر ہم اگر گامزن ہوں گے تو ایک منزل پر پہنچ جائیں گے. دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں، محبت ایک عجیب و غریب جوہر ہے جو علم بھی دیتا ہے، ادراک بھی دیتا ہے، ذوق اور شوق بھی دیتا ہے، اور صبر اور استقامت بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کا جو ایک مجموعی تاثر بنتا ہے وہ سراپا محبت ہے. سبحان. وہ پورے عالم انسانیت کے لیے، محض اپنا خانوادہ نہیں، محض اپنا مدینہ اور مکہ کے رہنے والے نہیں، صحیح، اپنے دشمنوں پر بھی آپ نے رحمت فرمائی. اس لیے کہ وارث رحمت للعالمین تھے. ام المومنین حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، بے تکلفانہ باتیں جیسے گھر میں ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے تھے. جو ہی اذان ہوتی تھی لگتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پہچانتے، ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم میں سے ہیں ہی نہیں. یہ کیفیت امام زین العابدین میں بدرجہ اتم ہم دیکھتے ہیں. اللہ. جو ہی وضو کی نیت کی، اذان سنی، آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جیسے بارگاہ خداوندی میں موجود ہیں اور مشاہدہ حق کر رہے ہیں. ایک عجیب سی بات ذہن میں آئی آپ کی بات سے، اور میری تصحیح فرمائیے، بلکہ میرا شرح صدر فرمائیے کہ بلا تمثیل کہ آج اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف دے تو جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیسی لذت ہے سارا عبد اور معبود کی. جی ہاں، یا امتحانات بڑھتے جا رہے ہیں وہاں قرب خداوندی بڑھتا جا رہا ہے. یہی تو کمال ہے جناب، یہی تو بنیادی نقطہ ہے. یعنی ہم کوئی تکلیف اٹھائیں جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے، واقعتاً ہم اس سے دور ہوں گے. اور یہاں ہر طرح کی آزمائش، جان کی، مال کی، عزت کی، شہرت کی، وقار کی، ہر طرح کی آزمائش ہے، اور ہر آزمائش کے بعد قرب بڑھ رہا ہے. اللہ. یہ وہ تسلیم و رضا کا معیار ہے جو اور کہیں نہیں ہمیں. اللہ اکبر. ساری رات حضور عبادت کرتے رہنا اور گریہ وزاری کرتے رہنا کوئی مانا جا سکتا ہے؟ اللہ. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے 30-32 سال جو واقعہ کربلا کے بعد ہیں وہ محض گریہ وزاری میں گزارے یا محض عبادت اور ریاضت میں گزارے. یہ ایک اس کی بڑی ظاہری سی تعبیر ہے. وہ جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں جن پر اسلامی معاشرہ آج تک قائم ہے. سبحان اللہ. سبحان. یعنی گفتگو اور تبلیغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور آپ کے جو احکام ہیں وہ پہنچائے گئے. یعنی یہ شخصیت کا ایک پہلو ضرور ہے، ٹوٹیلٹی میں وہ شخصیت نہیں ہے. اب اس میں جو ایک یہاں اب اگر میں مثال کے طور پہ مدینہ پاک سے مدینہ پاک تک کی بات ہو گئی، یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشن حسینی میں تبدیل ہوا، مشن حسینی جو ہے مشن زینبی میں تبدیل ہو، اور یہ مشن ظاہر سارے رنگ ایک ہی رنگ ہیں اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ہیں. لیکن ایک جملہ مجھے ادا کرنے دیجئے انتہائی ادب کے ساتھ کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے کربلا تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے علم بردار سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کربلا کے بعد مشن حسینی کے علم بردار امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ جو علم برداری ہے جو قریب 35 برس 32 برس 35 برس
اور پھر اس مشن کو عام کرنا، یہ ایک بہت بڑا آپ کا کردار ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا گفتگو کیجیے. پھر خاص طور پہ جیسے اقوال کی میں نے بات کی، آپ کے اقوال بھی لوگوں کو سنائیے تاکہ تھوڑا سا ہماری دل کی جو سختی ہے، وہ جو سخت زمین ہے، وہ تھوڑی سی نرم ہو. اور شہادت کا واقعہ بتائیے. جی جنید صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ کربلا کے میسج کو امام پاک نے آگے کنٹینیو کیا، اگر کربلا کے بعد آپ کے کردار کو دیکھیں تو آپ ایک جہت بنتی آپ کی شخصی کردار کی، کہ آپ کا ذاتی طور پہ بعد میں رویہ اور کردار اور آپ کا امیج کیا بنا. دوسرا، سوسائٹی کے اندر آپ کا مقام کیا تھا. اور تیسرا، حکمرانان وقت جو تھے، اس وقت کا جو نظام تھا، اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا لاہ عمل اور کیا روش اختیار فرمایا. اگر ذاتی طور پہ دیکھیں تو جنید صاحب، آپ کی شخصیت کے اندر کربلا کے سارے مصائب، آلام، آزمائشیں، ظاہر آپ اس سے گزرے، آپ اس کے مشاہدہ کرنے والے تھے. آپ دیکھیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ نے فرمایا اصبحنا فی قومتن فی قومنا بمنزلت قوم موسیٰ. ہماری صبح اپنی قوم کے اندر ایسی ہوئی جیسے قوم موسیٰ کی، کہ جو سلوک ان کے ساتھ فرعون نے کیا تھا کہ فرعون ان کی خواتین کو ذبح بچا دیتا تھا اور مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، یہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہماری قوم نے ہمارے ساتھ سلوک کیا. اور 34-35 سال جنید صاحب آپ کی ورثوان حیات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ پہ گریہ طاری ہو جاتا، کوئی موقع ہوتا گریہ زاری طاری ہو جاتی. تو کسی نے پوچھا امام اب بھی آپ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کہ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، ان کا نور چلا گیا. میرے اور وہ ابھی زندہ تھے، یوسف تو زندہ تھے، تو میرے خاندان کے 73 لوگوں کو میرے سامنے ذبح کیا گیا. میں کس طرح بھول سکتا ہوں؟ پہلے تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام زین العابدین کے اقوال نہیں ہے، وہ ان کے احوال کا بیان ہے. سبحان اللہ، آپ کا حال پہلے ہے بھائی، کیا اچھا وہ الفاظ کے پیرایا بنا کے ہمارے لیے قابل فہم آپ نے کیا اچھا جملہ، کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زبان کو دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے روک دو. کتنی اچھی بات ہے. پہلا کام یہ کرو. اور دوسرا کام یہ کرو، چینل بند کروا دے سارے. کیا بات، کیا اچھی بات. زین العابدین کی طرف چلنے کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا، اصلاح کرنی پڑے گی. اور دوسری بات آپ نے یہ جملہ جو ہے نا اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ کے رکھے ہوئے. دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، وہ کام کرو جس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، ایسے کاموں میں نہ پڑو جس میں دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ ہو. اور تیسرا یہ کام کرو کہ اپنے گناہوں کو کبھی نہ بھولو. اللہ، شہادت کا کچھ ذکر پاک. شہادت دیکھیں جی، یہ ایک عجیب شان ہے جنید صاحب. تمام ائمہ کرام کوئی بھی طبی موت اس دنیا سے نہیں گیا، سیدنا علی مرتضیٰ سے لے کے نیچے تک دیکھیں، سب شہادت کے دروازے سے گزر کے اللہ تک پہنچے. اللہ، آپ کو بھی زہر دیا گیا اور آپ شہید ہوئے اور جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے. ناظرین کرام، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں، اور آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور ملازمت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ رزق بڑھاتے اور محبت پیدا کرتے ہیں. جبر کے ماحول میں کوہ صفا سجاد ہے، جبر کے ماحول میں کوہ صفا سجاد ہے، صبر سے باطل کے آگے ڈٹ گیا سجاد ہے، صبر سے باطل کے آگے ڈٹ گیا سجاد ہے، جس کے روم دبدبا سے لرزہ ہے دربار شام، جس کے روم دبدبا سے لرزہ ہے دربار شام،
سجاد ہے، صبر سے باطل کے آگے ڈٹ گیا سجاد ہے۔ کربلا کا خونی منظر جس کی آنکھوں میں رہا، کربلا کا خونی منظر جس کی آنکھوں میں رہا، وہ حسین ابن علی کا، وہ حسین ابن علی کا لاڈلا سجاد ہے، وہ حسین ابن علی کا لاڈلا سجاد ہے۔ ساجد اس کی ہے رگوں میں خون شاہ دو جہاں، ساجد اس کی ہے رگوں میں خون شاہ دو جہاں، امت محبوب رب کا حوصلہ سجاد ہے، امت محبوب رب کا حوصلہ سجاد ہے۔ جبر کے ماحول میں کوہ صفا سجاد ہے، صبر سے